لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، رگے تحریک کٹ جائے دم عثمان پیدا کر، علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر۔ واجب الاحترام علماء کرام، جلسے کی انتظامیہ کمیٹی، اساتذہ، عزیز طلبہ، ہزارہ کے میرے اہل توحید بھائیوں، میری مسلم ماؤں بہنوں بیٹیوں، ہم آپ کے شہر کے ادارہ تقویت الاسلام میں سالانہ تقسیم انعامات کے نام سے آج ہم جمع ہیں۔ آپ کے اس شہر میں اور اس پنڈال میں اس ناچیز کی پہلی حاضری ہے۔ بہت سارے مہمانان گرامی تشریف لائے ہیں۔ میں آپ تمام احباب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، بالخصوص ہماری سیال کوٹ کی جماعت بھی اور اسلام آباد کی جماعت بھی، مولانا شفیق الرحمن علوی صاحب حافظہ اللہ بھی، بھائی یوسف سلفی اسلام آباد کے ناظم ہیں وہ بھی تشریف لائے، مولانا عبد الرؤوف صاحب ماشاءاللہ اسلام آباد کے امام ہیں وہ بھی تشریف لائے ہیں۔ سب یہاں موجود ہیں۔ میرے لیے یہ سعادت کی بات ہے، علماء کا ایک گلدستہ مجھے یہاں دیکھنے کو ملا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ایک بات میں نے یہ بھی یہاں دیکھی، مولانا عتیق الرحمن صاحب فرما رہے تھے کہ مجھے زیادہ القاب والقاب نہیں آتے، لہذا میں خلیل جاوید کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ بات کریں، اور دوسرے جو بھائی ہیں وہ القابات چھوڑتے نہیں ہیں، یعنی تضاد ہے دونوں میں، ایک کو چھوڑنا اچھا نہیں لگتا اور ایک کو بولنا اچھا نہیں لگتا۔ لیکن خلیل الرحمن کہنا یہ لقب نہیں ہے، یہ میرا پورا نام ہے۔ القابات نہ کہیں لیکن پورا نام تو لینا۔ میرا نام صرف خلیل نہیں ہے، خلیل الرحمن۔ دوسری بات یہ کہ میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ جب آپ احباب سے اپیل کی جا رہی تھی تو اپیل کرنے والے چہرے پر کافی مسکراہٹ لیے آپ سے اپیل فرما رہے تھے۔
یہ چیز کبھی بھی مؤثر نہیں ہوتی. ہر چیز کا ایک انداز ہوتا ہے، مانگنے کا یہ انداز نہیں ہوتا. اللہ بھی کہتا ہے میرے سامنے آؤ، رونا نہیں آتا تو کم از کم رونے والی شکل تو بناؤ نا، پھر میں دوں گا. یہ تو اللہ بھی یہی کہتا ہے. مسکرا مسکرا کے مانگو گے تو دینے والے یہ سمجھے کہ اندر سے بڑے خوشحال ہیں، اور خام خواہ ایسے ضرورت کا ڈرامہ رچا رہے. نہیں، آپ ظاہر کرو. آپ کا چہرہ ایک کھلی کتاب ہوتا ہے. آپ ظاہر کرو کہ آپ کو واقعی ضرورت ہے اور آپ ضرورت مند ہیں، اور علاقے والوں کو چاہیے کہ وہ اس ضرورت کو پورا کریں. اور اہل محلہ کا یہ فرض ہے، اس لیے کہ آپ کے علاقے اور ادارے کا پروگرام. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان اساتذہ کو جن کے شاگرد آج فارغ ہوئے، ان والدین کو جن کے بچے آج فارغ ہوئے، اس ادارے کو جہاں ان بچوں نے اپنی تعلیم مکمل کی. یہ بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے. لوگ دنیا میں دیکھتے ہیں اس کا آخر کیا اسکوپ ہے، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ یہ بھی یہاں بات بڑے فخر کے ساتھ کہی گئی کہ یہاں سے بچے ماشاءاللہ یہ بھی کر لیتے ہیں، وہ بھی کر لیتے ہیں، وہ بھی کر لیتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر کچھ بھی نہ کرے نا تو کیا قرآن حفظ کرنا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کم ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے قرآن. جس کو حاصل ہو گئی اس سے بڑا اعزاز ہی نہیں. پی ایچ ڈی، ایم اے، ایم فل سب اس سے نیچے، یہ سب سے اونچی بات. اور آپ اس دن، جس دن یہ پنڈال جتنا مجمع نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنی دنیا آئی ہوگی ساری دنیا جمع ہوگی، اور اللہ تعالی حافظ کے والد کو بلائے گا، اور سارے مجمع کے سامنے بیچ میں کوئی پہاڑ، کوئی دیوار، کوئی مکان، کوئی درخت، کوئی چیز حائل نہیں ہوگی. ساری خلقت دیکھتی ہوگی. حافظ کے والد کو بلائے گا اور اللہ تعالی اپنے دست مبارک سے اس کے سر پر تاج پہنائے گا. ذرا آنکھیں بند کر کے اس عزت کا تصور تو کرو. آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے بیٹے کی شادی پہ اگر نواز شریف آ جائے، زرداری آ جائے، محترم آپ کے خان صاحب آ جائیں، یا جنرل جاوید باجوہ صاحب آ جائیں، اور وہ کوئی پھولوں کا کنٹھا ہی اس کے گلے میں ڈال دیں، میرے خیال ہے اس بچے کا ابا اگلے دن محلے والوں سے بات بھی نہیں کرے گا کہ بھئی میرا اور تمہارا سٹیٹس بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن حافظ قرآن کی عظمت کا ذرا اندازہ تو لگائیں کہ جس کے سر پر اللہ رب العالمین تاج سجائے گا اس کی عظمت کا کیا عالم ہوگا. پھر دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بڑے لوگ جب آتے ہیں نا پنڈال میں، تو جہاں ان کی گاڑی رکتی ہے نا، ان کی گاڑی سے لے کر اسٹیج تک ایک ریڈ کلر کا کارپٹ بچھایا جاتا ہے. گاڑی رکے گی، پھر وہ صاحب بیٹھے رہیں گے، دروازہ خود نہیں کھولیں گے، کمزور ہے نا بیچارے. وہ ڈرائیور اترے گا اور آگے سے گھوم کے آئے گا، اس کا دروازہ کھولے گا اور پھر ہاتھ سے اشارہ کرے گا، پھر صاحب باہر آئیں گے. اس کارپٹ پہ چلتے چلتے اسٹیج پر پہنچیں گے. ہم جب دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں یار کیا ٹھاٹھ ہے اس بندے کی، یار جوتے کو علاقے کی مٹی بھی نہیں لگی، کارپٹ پہ گاڑی سے نکلا، کارپٹ پہ چلتا ہوا ہے. آپ سمجھتے ہیں کیا ٹھاٹھ ہے؟ میں سمجھتا ہوں شاید اللہ کو یہ بھی پسند نہیں آیا کہ میری اس زمین کی مٹی کو بھی اس کے قدم چھوئیں. اللہ نے اتنا بھی پسند نہیں کیا.
اب اس کے مقابلے میں ان حافظ بچوں کو، جن کو آپ کچھ نہیں سمجھتے، ان حافظ بچوں کو دیکھیے، آنکھیں بند کر کے ان کی اس عزت کا تصور کیجئے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب طالب علم اپنے گھر سے مدرسے کے لیے نکلتا ہے، ریڈ کلر کے قالین اور کارپٹ تو نہیں بچھائے جاتے، لیکن اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے گھر سے لے کر اس کے مدرسے تک اس کے قدموں تلے اپنے پر بچھاتے۔ اس عزت کا آپ اندازہ تو لگائیں، کتنے بڑے وقار کی بات۔ قرآن اتنی بڑی عظیم نعمت ہے، ہم نے قدر کھو دی، ہم نے اس کی عزت صرف اس طرح کی، شیطان نے پٹی پڑھائی کہ میاں یہ بہت اونچی شان والی ہے تو گھر میں اسے اونچا ہی رکھا جائے، غلاف میں لپیٹیں گے، سیڑھی لگائیں گے، اسٹول لگائیں گے، وہ اوپر کسی کی پیٹھ نہ ہو، اوپر رکھوا دیں۔ جب اتنا اوپر رکھا ہوا ہے روز سیڑھی کون دے گا؟ جب تو مکان بن رہا تھا، جب نیا تھا، سیڑھیاں بھی تھی، اسٹول بھی تھے، وہ تو لے گئے ٹھیکیدار۔ اب اوپر سے اتارے کون، پڑھے کون؟ پھر جب کبھی جھگڑا ہوا، قسم کی ضرورت پیش آئی، پڑوسیوں سے سیڑھی منگوائی، قرآن کو اٹھایا، مٹی جھاڑی، پہلے چوما، آنکھوں سے لگایا، پھر اس سے کہا اس پہ ہاتھ رکھ یا اسے سر پہ رکھ کے بول تو نے یہ کام کیا کہ نہیں کیا۔ یہ قرآن کا مقصد ہم نے بنا لیا، یہ قرآن کے مقاصد نہیں ہے۔ فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا۔ اے دنیا والو، اس قرآن مجید کی عظمت کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے، اتنی عظیم کتاب ہے۔ اگر ہم اس کو پہاڑوں پر نازل کرتے، اے انسان ہم نے تو تیرے دل پر نازل کیا، اگر ہم اسے پہاڑوں پر نازل کرتے لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا، اے دیکھنے والے تو دیکھتا وہ پہاڑ اللہ کے ڈر سے لرز جاتے، کانپ جاتے، پھٹ جاتے، گر جاتے اللہ کے خوف سے۔ من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر میں وہ پہاڑ اپنا وجود کھو دیتے۔ لیکن اے انسان تو کتنا سنگ دل ہے، فلمیں اور ڈرامے دیکھ کر تو تیری آنکھیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں، حالانکہ آپ کو پتا ہوتا ہے یہ محض کہانی ہے، یہ ڈرامہ ہے، لیکن اللہ کا قرآن سن کر تیری آنکھ سے کبھی ایک قطرہ بھی آنسو کا نہیں نکلا۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، فرمایا تمہارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، تم اتنے سنگ دل ہو گئے، قرآن کی بارش تم پر برستی رہی، تمہارے دلوں نے کوئی اثر قبول نہ کیا۔ قرآن نے دو باتیں قرآن مجید نے خود بیان فرمائی، ایک جگہ فرمایا ھدی للناس، یہ قرآن پوری کی پوری کائنات کے لیے ہدایت ہے، اور ایک جگہ فرمایا ھدی للمتقین، صرف تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ قرآن کی دونوں باتیں آپس میں متضاد نظر آتی ہیں، لیکن ایسا نہیں۔ قرآن کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے جیسے ہزارہ میں بارش برستی ہے، ایک جیسی بارش برستی ہے، ایک جیسے بادل آتے ہیں،
آپ کے ہزارہ شہر میں کہیں گلاب کے پودے لگے ہوں، بارش برسنے کے بعد اس کے قریب سے گزریں گے تو آپ کو خوشبو آئے گی، اور کہیں کوڑے اور گندگی کا ڈھیر ہو، وہی بارش اس پر برسے گی، آپ اس کے پاس سے گزریں گے تو آپ کو بدبو آئے گی۔ یہ فرق بارش کا نہیں، یہ فرق پانی کا نہیں، یہ فرق علاقے کا نہیں، یہ فرق اس غلاظت اور گندگی کا ہے جو اس جگہ موجود ہے۔ قرآن مجید کی بارش بھی اسی طرح عام برستی ہے۔ اگر دل میں ابو بکر صدیق والا جگر اور دل ہو، عمر فاروق والا جگر اور دل ہو، عثمان غنی والا کلیجہ اور دل ہو، تو قرآن کی بارش جب وہاں برستی ہے اسے معطر بنا دیتی ہے۔ اور اگر ابو جہل جیسی سرزمی ہو، ابو لہب کے دل جیسی سرزمی ہو، قرآن کی بارش جب ان ناپاک دلوں پر پڑتی ہے تو تعفن اور بدبو پیدا ہوتی ہے۔ قرآن کو سننے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے اپنے دلوں کی زمین کو بھی پاک کیجیے، شرک کی غلاظتوں سے، بدعت کی علیشیوں سے، کفر کی گندگیوں سے، توحید صحیح سے روشن اور منور کیجیے، توحید صحیح سے جلا بخشیے، پھر دیکھیے قرآن مجید آپ پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ چار باتیں دنیا کے اندر پلے باندھ کے رکھو۔ قرآن مجید کا آپ پر پہلا حق، مسلمان ہونے کے ناطے آپ پر قرآن کا پہلا حق یہ ہے، آپ اس پر ایمان لے آئیں، آپ اسے مانیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے، پوری کی پوری دنیا میں ہمارا المیہ یہ ہے، ہم قرآن کو مانتے ہیں مگر قرآن کی نہیں مانتے، اللہ کو مانتے ہیں مگر اللہ کی نہیں مانتے، رسول کو مانتے ہیں مگر رسول کی نہیں مانتے۔ اللہ کو بھی مانو، اللہ کی بات بھی مانو، قرآن کو بھی مانو، قرآن کی بات بھی مانو، رسول کو بھی مانو، رسول کی باتیں بھی مانو۔ جب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، قرآن کا پہلا حق ہے کہ قرآن پر ایمان لاؤ۔ دوسرا حق قرآن پاک کا یہ ہے کہ آپ اس سے پڑھو، تلاوت کرو، اور تیسرا حق قرآن پاک کا ہم پر یہ ہے کہ اس پہ عمل کرو۔ قرآن میں اللہ نے جو جو آکام سے مانی مت، اس کا احترام، اس کا تقدس اپنے دلوں میں بٹھاؤ۔ احترام ہونا چاہیے، اور احترام کی یہ شکل نہیں کہ بس غلاف ریشمی چڑھاؤ، عطر لگا لو، خوشبو لگا لو، پھر گھر میں اونچا رکھ۔ احترام یہ نہیں ہے، احترام یہ ہے کہ اس کے اوامر و نواہی پہ عمل کیا جائے۔ اور ہمارے لیے دیکھیے سب سے بڑا عذر ہم پتہ ہے کیا دیتے ہیں؟ ہمارے لیے سب سے بڑا عذر یہ ہوتا ہے کہ میاں ہماری زبان تو پنجابی ہے، پشتو ہے، ہند کو ہے، سرائکی ہے، سندھی ہے، اردو ہے، لیکن قرآن تو عربی میں ہے، یہ تو ہماری زبان میں ہی نہیں، ہم اسے کیسے سمجھیں؟ یہ سب سے بڑا عذر ہوتا ہے قرآن کو نہ سمجھنے کا۔ جی قرآن تو عربی میں ہے، عربی ہماری زبان نہیں ہے، ہم کیسے سمجھیں؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، چھوٹی سی مثال دے کر۔ آپ کا ایک بیٹا ہو، پڑھ لکھ کر سعودی عرب چلا جائے، سعودیہ میں جانے کے بعد کچھ عرصے تک آپ کو فون بھی کرتا رہا، خط بھی لکھتا رہا، میسج بھی کرتا رہا، ریال بھی بھیجتا رہا، آپ بڑے خوش ہیں، بیگم بھی خوش ہے، یعنی بچے کی والدہ بھی خوش ہے، ابا بھی خوش ہے، ریال آ رہے ہیں، ادھر آتے ہیں، جب پیسوں میں کنورٹ ہوتے ہیں تو کافی بڑھ جاتے ہیں۔
پھر یکایک ایسا ہوا ریال آنا بند ہو گئے، فون آنا بھی بند ہو گئے، میسیجز آنا بھی بند ہو گئے۔ سال گزر گیا، اس کے یار دوستوں سے بھی پتا کیا تو وہ بھی یہی کہتے ہیں جی 1 سال پہلے ہمیں ملے تھے، پھر تو ہمیں ملے ہی نہیں، جہاں پہلے رہتے تھے وہ جگہ بھی چھوڑ گئے ہیں۔ آپ پریشان، آپ محلے کے ڈاکیے سے، پوسٹ مین سے کہتے ہیں بھائی جنید میرے بیٹے کی چٹھی نہیں آ رہی یار، مجھے اس کی چٹھی کا بڑا انتظار ہے۔ وہ کہتا ہے حاج صاحب آپ فکر نہ کریں، میرا تو کام ہی چٹھی پہنچانا ہے، جیسے چٹھی آئے گی میں سیدھا آپ کے دروازے پر لاؤں۔ 1.5 سال کے بعد دوپہر کا وقت ہے، اب گھر میں کوئی بچہ نہیں، ایک بچہ تھا وہ سعودیہ چلا، 2 میاں بیوی۔ بیوی نے لنچ بنایا، کھانا تیار کیا، ٹیبل پہ لگا دیا، اب دونوں کرسیوں پہ بیٹھ گئے، سالن وائف نے بھی نکال لیا، آپ نے بھی نکال لیا، نوالا روٹی کا ابھی توڑا تھا کہ باہر بیل بجی، اور اسی ڈاکیے کی آواز تھی جس سے آپ نے کہا تھا کہ میرے بیٹے کی چٹھی کا مجھے بڑا بے چینی سے انتظار ہے۔ اس نے کہا حاجی صاحب باہر آؤ، جس چٹھی کا آپ کو انتظار تھا وہ آ گئی۔ ایمانداری سے بتائیے آپ اسے کیا کہیں گے؟ یار ابھی میں روٹی کھا رہا ہوں، تھوڑا ویٹ کرو، میں روٹی کھا لوں پھر آؤں گا۔ آپ ایسا بولو گے؟ نہیں بولو۔ آپ جائیں گے، روٹی آپ کو اچھی نہیں لگے گی، آپ جائیں گے، دروازہ کھولیں گے، چٹھی پکڑیں گے، اور ابھی کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، آپ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ نے لفافہ کھول لیا، اور لفافہ جب نکالا تو خط عربی میں لکھا ہوا، بچہ چونکہ سعودی عرب میں تھا، خط عربی میں، حالانکہ بیٹے کو بھی پتا تھا میرے ابا کو اردو کے سوا کوئی زبان نہیں آتی، پڑھنی نہیں آتی، اور وہ خط عربی میں ہے۔ اب ایمانداری سے بتائیے، آپ بیگم سے بولیں گے کہ اس کم بخت نے عربی میں خط لکھ مارا ہے، اسے پتا ہے ابا عربی نہیں پڑھ سکتا، جا اسے تندور میں ڈال دے، چولہے میں ڈال دے، آپ ایسا بولیں گے؟ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ سنبھال کے چمڑے میں بند کر کے، چاندی کی ڈبی میں بند کر کے گلے میں لٹکائیں گے؟ کیا کریں گے؟ کس سے پڑھائیں گے؟ جو عربی جانتا ہوگا، اور عربی زیادہ تر مولوی جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کسی مسجد کا رخ کریں گے، کسی خطیب صاحب کو، امام صاحب کو آپ پکڑیں گے، یار 1.5 سال بعد میرے اکلوتے بیٹے کی چٹھی آئی ہے، مولوی صاحب ذرا مہربانی کر کے، میرا کھانا بھی گھر پہ پڑا ہوا، میں نے روٹی بھی نہیں کھائی، فکر لگی ہوئی ہے، مجھے بیٹے کی چٹھی خیر خبر تو سناؤ، بیٹا میرا کس حال میں ہے؟ آپ کو چین نہیں پڑ رہا، صرف 1.5 سال کا وقفہ آیا ہے بیچ میں، آپ کو چین نہیں آ رہا، آپ پڑھانے والوں، عربی جاننے والوں سے اس کا ترجمہ کرا کے اس خط کو سمجھ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ آپ کا لخت جگر ہے، آپ کا بیٹا ہے، اور اللہ سے تو ہمارا کوئی رشتہ بھی نہیں ہے، اللہ سے ہمارا گویا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ وہ ہمارا نعوذ باللہ رب ہے، نہ ہم اس کے بندے ہیں۔ اس کی چٹھی 1400 سال سے، 1400 سال سے، 1.5 سال سے نہیں، 1400 سال سے اس کی چٹھی اس کے بندوں کے نام آئی ہے، اور 1400 سال سے اس انتظار میں ہے کہ اللہ کے بندے کب مجھے کھول کے پڑھیں گے اور سمجھیں گے، اور وہ چٹھی انتظار کر رہی ہے، اور شاید انتظار کراتے کراتے ہم دنیا سے چلے جائیں گے، ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ تھوڑا سا سوچیے، اللہ سے اتنا بھی تعلق نہیں جتنا بیٹے سے، اللہ سے اتنی بھی محبت نہیں جتنی بیٹے سے۔ میرے بھائی، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے
کہ سب سے زیادہ محبت اس سے کی جائے، یہ زیادہ حقدار۔ فرمایا لو ان قرآنا سجرت به الجبال، اگر دنیا میں کوئی ایسا قرآن ہوتا، دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہوتی، سجرت به الجبال، جس قرآن کے ذریعے پہاڑوں کو چلایا جاتا، پہاڑ اپنی جگہ سے چل پڑتے، جیسے آپ زمین پہ ٹریفک کو چلتا دیکھتے ہو۔ فرمایا اگر تم کوئی ایسی کتاب، ایسا کوئی منتر، ایسا کوئی جنتر دنیا میں تلاش کرنا چاہتے ہو، جس کو پڑھنے کے بعد پہاڑوں کو چلایا جاتا، او قطعت به الارض، یا زمین کا سینہ چاک کیا جاتا، زمین کو پھاڑا جاتا، او کلم به الموتى، یا مردوں کو بلوایا جاتا، مردوں سے ہم کلام ہوا جاتا، تو فرمایا وہ یہی کتاب ہے، یہ ساری تاثیر اس قرآن کے اندر موجود ہے۔ لیکن مسلمانوں، ہم نے اسے سطحی مقاصد کے لیے سمجھا، اتنی عزت کی کہ قرآن مجید لکھوا کر اس کو زعفرانی کلر سے لکھوا کر گلاس میں گھول کر پورا قرآن پی گئے۔ کیا ہاضمے ہیں مسلمانوں کے! یا اس کو چھپوا کر چھوٹے سائز میں چاندی کی ڈبیا میں اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اگر کوئی غریب ہے تو کپڑے میں، تھوڑا اور مڈل کلاس کا ہے تو چمڑے میں، تھوڑا اور اونچا ہے تو چاندی میں، تھوڑا اور اونچا ہے تو سونے کی ڈبیا میں بند کرا کے یا بازو پہ باندھتا ہے، گلے میں لٹکاتا ہے۔ یہ ہمارے قرآن مجید کے مقاصد ہیں جو ہم نے بنائے ہیں۔ یہ ایسا نسخہ تھا جس میں اللہ نے شفا رکھی۔ آج دنیا میں اگر کوئی ڈاکٹر کے نسخے کو چاندی، سونے، چمڑے میں بند کرا کے گلے میں لٹکائے تو میرا خیال ہے ہزارہ والوں کوئی بھی نہیں کہے گا کہ یہ عقل مند آدمی ہے، آپ سارے کہو گے کہ یہ بے وقوف ہے۔ لیکن آج سارے مسلمان قرآن کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں، مگر کوئی کسی کو بے وقوف نہیں کہتا۔ اگر آپ ڈاکٹر کی اس نسخے کو گلاس میں گھول کر پی جائیں تو بھی کہیں گے یہ بے وقوف ہے۔ یہی سلوک دنیا قرآن کے ساتھ کرتی ہے، کوئی کسی کو بے وقوف نہیں کہتا۔ راکیوں نے پوری قوم کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ گھٹنے میں درد ہو تو تعویذ، کمر میں درد ہو تو تعویذ، سر میں درد ہو تو تعویذ، گھول گھول کے پورے قرآن کو پلایا جا رہا ہے۔ یہ قرآن کے سطحی مقاصد ہیں، سطحی مقاصد ہیں۔ قرآن کا اعلیٰ مقصد، راکی جواب دیتے ہیں میاں کیا قرآن میں اللہ نے نہیں کہا کہ اس میں ہم نے شفا رکھی ہے؟ اللہ کے حبیب نے یہ بھی تو کہا کہ کلونجی میں شفا ہے، اللہ کے حبیب نے یہ بھی تو کہا کہ شہد میں شفا ہے، شہد کی بوتل بھی گلے میں لٹکا لو، کلونجی بھی 1 کلو خرید کے گلے میں لٹکا لو۔ اگر شفائیں ایسے حاصل ہوتی ہیں، قرآن کی شفا کیسے حاصل ہوگی؟ اس کو پڑھنے سے۔ دلوں کا زنگ کیسے اترے گا؟ اس کو پڑھنے سے، اس کو پڑھنے سے، پڑھانے سے۔ اور آپ دیکھیں یہ اتنا عمدہ کام ہے، اتنا عمدہ کام ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین صرف 2 ہی شخص ہیں۔ 2 طرح کے لوگ ہیں جو بہترین ہیں، ایک وہ جو اسے پڑھتے ہیں، ایک وہ جو اسے پڑھاتے ہیں، تیسرے کا ذکر ہی نہیں۔ یہ دنیا میں بہترین لوگ ہیں
جو قرآن کو پڑھتے بھی ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں. اور جتنے قرآن پڑھنے یا پڑھانے والے لوگ ہیں ان کا تعلق زیادہ تر مساجد کے ساتھ ہوتا ہے، مسجد کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. اور مسجد کے لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا دنیا میں سب سے بدترین جگہ بازار اور سب سے بہترین جگہ مسجد. قرآن پڑھنے والوں، قرآن پڑھانے والوں کا جو رشتہ اور تعلق ہوتا ہے وہ مساجد کے ساتھ جڑا رہتا ہے. آپ بھی جوڑیے، مسجد سے رشتہ جوڑیے، مسجد سے تعلق جوڑیے، قرآن سے تعلق جوڑیے. یہ معمولی چیز نہیں ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا، ایک صحابی تھے معاویہ بن معاویہ المزنی رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے ایک تو معاویہ بن سفیان، وہ نہیں، معاویہ بن معاویہ المزنی، مزنی ان کا قبیلہ ہے. وہ فوت ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں تشریف لے گئے. آپ نے جنازہ پڑھایا. جنازہ پڑھا کر جب آپ فارغ ہوئے جبریل امین آگے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا. آپ نے فرمایا جبریل تم، آپ اس جنازے میں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اکیلا نہیں بلکہ 70,000 فرشتوں کو ساتھ لے کر آیا ہوں اس بندے کے جنازے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل اس بندے کی کیا خاص بات تھی کہ اللہ نے آپ کی قیادت میں 70,000 فرشتہ بھیجا ہے، کیا خاص بات؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص سورہ اخلاص سے اتنی محبت کرتا تھا، جسے آپ قل ہو اللہ کہتے ہیں، سورہ اخلاص سے اتنی محبت کرتا تھا کہ یقرأ اسے پڑھا کرتا تھا راکبن و ماشین قائمن و قائدن، بیٹھا ہوتا، کھڑا ہوتا، پیدل ہوتا، سوار ہوتا، بس اس کی زبان پہ سورہ اخلاص جاری رہتی. اور آج جب یہ فوت ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے جنازہ تو مجھ سے پڑھوایا لیکن مقتدیوں میں جبریل کو کھڑا کیا، 70,000 فرشتوں کو بھی کھڑا کیا. یہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. پھر ڈاکٹر بننا اچھی بات ہے، پروفیسر بننا اچھی بات، انجینئر بننا اچھی بات، لیکن کوئی گارنٹی نہیں کہ کوئی ڈاکٹر اپنے کتنے مریضوں کو بخشوائے گا یا کتنے رشتہ داروں کو بخشوائے گا. کوئی انجینئر اپنے کتنے کلائنٹس بخشوائے گا، کوئی گارنٹی نہیں. لیکن اللہ کے حبیب نے فرمایا ایک حافظ اپنے رشتہ داروں میں سے خاص وہ 10 آدمی جن پر دوزخ کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس حافظ کو یہ عزت دے گا کہ اگر تو کہے، تو سفارش کرے تو میں تیرے ان رشتہ داروں میں سے 10 کو معاف کر دوں. وہ حافظ سفارش کرے گا، اللہ اس کی سفارش کو قبول کرے گا. جو بندے رات کو سونے سے قبل سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہیں، 30 آیات، زیادہ لمبی چوڑی صورت بھی نہیں، 30 آیات. اللہ کے حبیب نے فرمایا قیامت والے دن وہ بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں جا رہا ہوگا، لیکن ہر روز سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کرتا تھا. دوزخ کا فیصلہ ہو چکا. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ ملک کو ایک خاص حلیہ عطا کرے گا. اس حلیے میں یہ آئے گی، اللہ کے ساتھ جھگڑے گی، اللہ کے ساتھ جھگڑے گی اور کہے گی یا اللہ روز مجھ کو پڑھنے والا یہ بندہ دوزخ میں جا رہا ہے، یا اسے بخش دے یا مجھے قرآن سے نکال دے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس صورت کی لاج رکھے گا
اور اس کو بخش دے گا، اس کو بخش دے گا۔ یہ معمولی کتاب نہیں ہے، اسے محض جن بھگانے کا ذریعہ مت بناؤ۔ جن بھاگتے ہوں گے، سورہ بقرہ پڑھنے سے اللہ کے حبیب نے فرمایا شیطان بھاگتا ہے، لیکن اس کے نازل کرنے کا مقصد گھروں سے جن نکالنا نہیں ہے، دلوں سے زنگ نکالنا ہے، دلوں سے کفر نکالنا ہے، دلوں سے شرک نکالنا ہے۔ یہ قرآن کے نازل کرنے کا مقصد ہے۔ میرے بھائی، بہت عظیم کتاب، جتنی عظیم کتاب ہے اتنی ہی مظلوم ہے، اور یہ ظلم کوئی اور نہیں، مسلمان کر رہے ہیں اسی کتاب کے ساتھ۔ ہم ظلم کرتے ہیں اس کتاب کے ساتھ، جتنی عظیم ہے اتنی مظلوم ہے، اور ظالم ہم بنے ہوئے ہیں۔ کسی نے لکھ کے، بعض نے تو کتابیں لکھ رکھی ہیں کہ عورت کو زچگی کے وقت اگر اسے تکلیف سے بچانا ہے تو فلاں سورہ لکھ کر اس کی ناف پہ باندھ دو تو افاقہ ہوگا، درد نہیں ہوگا، تکلیف نہیں ہوگی۔ ارے زچگی کی حالت میں ہے، کچھ لوگوں نے یہاں تک کسی کو سر میں تکلیف ہو اور ناف پھوٹتی ہو، نکسیر آتی ہو، تو اس نکسیر والے خون سے سورہ فاتحہ اس کے ماتھے پہ لکھو۔ بعض نے یہاں تک کہا، یہ ایک اخبار میں بڑا واویلا اٹھا تھا، سورہ فاتحہ کو نعوذ باللہ پیشاب سے لکھو، اگر کسی کو فائدہ ہوتا ہے تو۔ یہ مسلمانوں نے قرآن کی عزت کی؟ آپ ڈنمارک والوں سے جھگڑتے اور لڑتے ہو، کیا ہم نے قرآن کے تقدس کو کم پامال کیا ہے؟ پیشاب سے سورہ فاتحہ لکھو، جس کے لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ ام القرآن ہے، قرآن کی ماں، ابتدا قرآن کی یہاں سے ہوتی، پہلی فاتحہ قرآن کو کھولنے والی، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، کوئی نماز، نفل، سنت، فرض، وتر، جنازہ، کوئی نماز اس کے بغیر نہیں ہوتی۔ اس کا یہ احترام ہم کرتے ہیں، اس کا یہ تقدس ہم نے کیا۔ میرے بھائی، اس قرآن کی عظمت کو پہچانو۔ یقین مانیے، جب ہم مر کر اللہ کے پاس جائیں گے نا، اگر آپ کے پاس قرآن کی دولت ہوگی، حدیث میں آتا ہے اللہ حافظ سے کہے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، اور جہاں یہ قرآن ختم ہوگا، اچھا ہم دنیا کے لحاظ سے سوچتے ہیں کہ یار یہ تو بہت تھک جائیں گے، سورہ ناس تک پڑھتے پڑھتے کتنی سیڑھیاں چلیں گے، ہم تو 2 منزل 3 منزل مکان ہو تو وہاں تک جاتے ہوئے بھی بڑا 10 دفعہ سوچتے ہیں کہ یار ہمارا کھانا نیچے ہی لگا دو، ہم اوپر نہیں جاتے، بھلے تم دال لگا دو نیچے ہی لگا دو، اوپر مرغی کھانے نہیں جاتے۔ وہ جنت اتنی اونچا، لیکن اللہ جب اس کو توفیق دے گا نا تو اس کو یہ طاقت اور قوت بھی دے گا کہ اسے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس نے سیڑھیاں کیسے پار کر لی۔ اللہ رب العالمین یہ سب کچھ اسے جنت میں یہ عطا کرے گا۔ اس وقت ہمیں یاد آئے گا کہ قرآن مجید کیا چیز تھی، ہم نے اسے دنیا میں نہیں پڑھا، نہیں کھولا، نہیں دیکھا، بس قسمیں کے لیے جھگڑا ہوا، قرآن سر پہ رکھوا دیا، کیا کہ یہ کام کہ نہیں کیا، بس، اور کوئی کام نہیں۔ میرے بھائی، یہ بڑی عظیم اور جلیل القدر کتاب ہے، اس کی قدر کیجیے، دل و جان سے قدر کیجیے، اس کا احترام کیجیے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر یہ چیزیں بیان کی کہ یہ دلوں کا زنگ کیسے اتارتا ہے، دلوں کی بیماریاں کیسے دور کرتا ہے، شرک کو کیسے بھگاتا ہے، کفر کو کیسے بھگاتا ہے۔ تعویذوں سے نہیں ہوگا، یہ پڑھنے سے ہو، یہ عمل سے ہو۔ پھر اسے صحیح کر کے مدارس میں اچھے قاری کا انتظام کرو جو تجوید کے ساتھ صحیح ادائیگی کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھائے۔ دیکھیں اللہ کے حبیب نے فرمایا قرآن 7 قراتوں پہ 7 احرف کے الفاظ آتے ہیں،
7 قراتوں پر اللہ نے قرآن مجید اتارا ہے. یہ 7 قراتیں عرب کے لہجے تھے. جیسے ہمارے ہاں لہجے ہیں، ہم کراچی میں مکھن بولتے ہیں، آپ کے علاقے میں مکھن بولتے ہیں، ایسا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں آپ؟ مکھن. آپ کھے کا پیش بولتے ہیں، کراچی میں ہم زبر بولتے ہیں، مکھن، آپ مکھن. لیکن جس دکان سے آپ مکھن لیں گے، میں مکھن مانگوں تو بھی وہ وہی دے گا، آپ مکھن بولیں تو بھی وہی دے گا. آپ کے انگلش میڈیم اسکول کے بچے دکان پہ جائیں گے، انکل بسکٹ دیجیے گا، بسکٹ. اور اردو میڈیم والے، پیلی وردی والے جائیں گے تو یہ بولیں گے چاچا بسکٹ دے، بسکٹ. اب وہ بسکٹ کہہ رہا ہے، یہ لیکن دکاندار دونوں کی بات سمجھ رہا ہے، یعنی معنی میں فرق نہیں پڑ رہا. لیکن بعض حروف ایسے ہیں، مخارج ایسے ہیں، معنی میں فرق پڑتا ہے. اب جیسے قلب ہے، 2 نکت والا کاف، اس کے معنی دل ہے. اور ایک لکیر والا قلب، اس کے معنی کتے کے، کتا. اب قرآن مجید میں آتا ہے منافقین کے بارے میں، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. اب ہم اگر اس کا مخارج نہیں نکالیں گے تو لوگ عام طور پہ سادہ یہی پڑھیں گے فی قلوبہم مرض، یعنی ان کے کتوں میں بیماری. حالانکہ کتوں میں نہیں، دلوں میں بیماری. تو معنی بعض الفاظ اور مخارج کے فرق سے. لیکن ایسا بھی نہیں کہ ہر جگہ آپ اسے، جیسے قاری صاحب کسی دکان پہ گئے، یہ گنے کا جو رس ہوتا ہے اس کو پکاتے ہیں، پکانے کے بعد گڑ بننے سے پہلے تھوڑا پتلا پتلا جب شہد جیسا ہو جاتا ہے تو اسے نکال کے سیو کر لیتے ہیں. اور یہ دیہاتوں میں بڑی بہترین غذا ہوتی ہے. پھر مکھن پہ ڈال کے، دیسی گھی میں مکس کر کے، اچانک کبھی مہمان آ گیا تو اس کو یہ دیتے ہیں. یہ شہد کا کام کرتا ہے، گڑ سے تھوڑا پہلے شیرہ جو ہوتا ہے. تو ایک قاری صاحب دکان پہ گئے، کہنے لگے دکاندار سے کہ بھائی تیرے پاس شیرہ ہے؟ شیرہ، را کو موٹا کر کے قرات کے انداز میں شیرہ ہے. اس نے کہا قاری صاحب شیرہ تو میرے پاس ہے لیکن اتنا گاڑھا نہیں ہے جتنا آپ مانگ رہے ہیں. تو یہ ہر جگہ اس کو اطلاق نہ کریں، لیکن قرآن مجید میں ضرور آپ اس کو دیکھیں کہ آپ کس لفظ کا تلفظ اور اس کا مخرج آپ کیسے نکال رہے ہیں، کس طرح بیان کر رہے ہیں. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر یہ ظاہر بات ہے اس کے معنی اور مفہوم اور مطالب سب بدلتے چلے جائیں، سب چیزیں تبدیل ہو جائیں. ایک صحابی رات کے وقت تہجد پڑھ رہے تھے، ساتھ میں ان کا بچہ بھی لیٹا ہوا تھا، برابر میں گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا. جب قرآن پڑھ رہے تھے تہجد کی نماز میں، تھوڑا سا اونچا بھی پڑھ رہے تھے تو وہ گھوڑا ان کا اچھلنے لگا. ان کو یہ بھی ڈر ہوا کہ بچہ بھی برابر میں لیٹا ہوا ہے، کہیں گھوڑے کا پاؤں اس پہ نہ لگ گیا. خیر فارغ ہوئے، جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ رات میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے. آپ نے فرمایا جب تو قرآن پڑھ رہا تھا اللہ کی رحمت کے فرشتے جھرمٹ بنا کر تیرے اوپر چھتری بنا کر کھڑے، فرشتہ ان سے ڈر رہا تھا. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں اللہ رب العالمین کے فرشتے جھرمٹ بنا کے آپ کے سروں کے اوپر سایہ کر لیتے ہیں. آپ اس وقت اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوتے ہیں. جب آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ آپ پر اپنا سکینہ نازل فرماتا ہے، آپ پہ رحمتیں نازل فرماتا ہے، فرشتے آپ کے پاس آتے ہیں. جب آپ یہ چیزیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوتا ہے، اللہ آپ سے راضی ہوتا ہے. قرآن سننا بھی اور قرآن سنانا بھی دونوں باعث ثواب ہے. اللہ کے حبیب نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا اے ابی مجھے قرآن سناؤ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ پر قرآن نازل ہوا ہے اور میں آپ کو سناؤں؟ قرآن مجید آپ پر نازل ہوا، ہم نے آپ سے سیکھا. آپ نے فرمایا یہ میں نہیں، اللہ کہتا ہے کہ ان سے کہو کہ یہ قرآن سنائے. میرے بھائی اللہ تعالیٰ آپ کے قرآن سننے کو سنانے کو پسند کرتا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین یہ بھی پسند کرتا ہے کہ آپ قرآن کو اچھی آواز میں اچھے انداز میں
آپ قرآن مجید کو پڑھیں، یعنی تجوید کے ساتھ، اچھے لہن کے ساتھ، تاکہ سننے والے کو مزہ آئے۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص من لم یتغنی بالقرآن فلیس منا، جو شخص قرآن کو خوبصورت آواز سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ قرآن کو اچھی آواز میں پڑھے، اور شروع سے اللہ رب العالمین نے جو یہاں سے الف لام میم، اللہ کے حبیب نے مثال ہی ایسے چیزوں کی دی کہ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کو آپ سمجھے بغیر پڑھیں تو آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ دنیا کی کوئی کتاب اگر آپ اس کو سمجھتے نہیں ہیں اور ریڈنگ کرتے ہیں آپ کو کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن واحد کتاب ہے، اگر آپ کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہا، محض آپ ریڈنگ کر رہے ہیں تو بھی آپ کو ایک ایک حرف پر قرآن مجید سے 10 نیکیاں مل رہی ہیں قرآن مجید کے پڑھنے سے۔ آپ نے مثال ہی ان 3 حروف کی دی ہے جن حروف کے معنی ہی اللہ کے رسول نے نہ صحابہ کو بتلائے، نہ صحابہ کو تعلیم دی، نہ اللہ نے ہمیں سکھلائے۔ الف لام میم فرمایا 3 حرف ہیں، جب بندہ یہ کہتا ہے اللہ رب العالمین اس کو 30 نیکیاں عطا کرتا ہے، 30 نیکیاں صرف الف لام میم کہنے سے۔ تو آپ قرآن مجید سے یاری لگائیں، تعلق جوڑیں، اس کا احترام کریں، اس کی عزت کریں، اس کا احترام کریں۔ اسے نمازوں میں، اب رمضان آ رہا ہے، عادت بنائیں۔ آپ رمضان میں مقابلہ شروع کر دیں آپس میں، گھر میں بچوں سے کہیں میں تو آج اس دفعہ سال میں رمضان میں اتنے پار قرآن ختم کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، تاکہ بچہ اس سے بڑھے، بیوی اس سے بڑھے۔ یہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لینے کی کریں۔ اسی طرح حافظ بچے ہیں، اگر مسجدوں میں ان کو جگہ نہیں ملتی، آپ گھروں کے اندر ان کا انتظام کریں، گھروں کی چھتوں پر انتظام کریں، ان حافظ بچوں سے تراویہ پڑھوائیں اور پیچھے کھڑے ہو جائیں۔ بے شک کوئی حافظ پیچھے نہ ہو سننے والا تو کوئی قرآن مجید اٹھا کر دیکھ کر ہی پیچھے سنتا رہے، اور اس کی اغلاط پہ لقمہ دیتا رہے اور اس کی اصلاح کرتا رہے، تاکہ بچے قرآن مجید پڑھ کر بھولے نہیں اور اس کو یاد رکھے۔ انشاءاللہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ اساتذہ کے لیے میں آخر میں بس ایک بات کر کے بات کو ختم کروں گا۔ وہ بات اساتذہ کے لیے بھی ہے اور طلباء کے لیے۔ کراچی میں دیوبندیوں کا ایک بہت بڑا مدرسہ تھا اور ہے بھی، حفظ کا مدرسہ، بڑا مشہور مدرسہ تھا۔ وہاں ایک صاحب آئے جو آپ کی سوات سائڈ سے رہتے تھے اور پٹھان تھے۔ وہ اپنے بچے کو لا کے وہاں داخل کروایا اور انہیں کہا کہ جی میری شادی کو اتنے سال ہو گئے، میرے اولاد نہیں ہوتی تھی، میں نے اللہ سے منت مانی کہ اللہ مجھے بیٹا دے، میں اسے سب سے پہلے حفظ کراؤں گا۔ اللہ نے میری دعا قبول کر لی، مجھے بیٹا دیا، اب یہ 3-4 سال کا ہو گیا، میں اسے حفظ کرانے کے لیے لایا ہوں، آپ مہربانی کر کے میرے بچے کو حافظ بنائیں۔ وہ داخل کرا کے چلا گیا۔ آتا تھا بیچ میں خیر خبر رکھتا تھا، اس کی ضروریات کا بھی خیال رکھتا تھا۔ 3 سال ہو گئے۔ 3 سال میں اس بچے نے ایک پارہ اماں کا، جسے آپ آخری پارہ کہتے ہیں 30واں، 3 سال میں اس نے ایک اماں کا پارہ یاد کیا، اور وہ بھی اس طرح یاد کیا کہ جب بھی کہیں سے سننے بیٹھو ایک ہی صفحے میں اس کی 5-6 غلطیاں تو لازمی آتی تھی، چھوٹی چھوٹی صورتوں میں بھی 1-2 غلطیاں تو کوئی بڑی بات نہیں تھی، آ جاتی تھی۔ آخر اساتذہ نے مشورہ کیا کہ اس طالب علم کی وجہ سے ہمارا مدرسہ بدنام ہو رہا ہے، اسے مدرسے سے نکالو، چونکہ جو بھی امتحان لینے والا آتا ہے وہ کہتا ہے یار پچھلے سال بھی یہ بچہ تھا، اس سال بھی یہ بچہ ہے، تو 3را سال ہے اور پڑھ ابھی اماں کا پارہ رہا ہے، یہ آگے بڑھ ہی نہیں رہا، تو یہ مدرسے کا جو نام ہے وہ ہمارا خراب ہو رہا ہے اس بچے کی وجہ سے۔ انہوں نے اس کے ابا کو بلایا اور کہا کہ بھی اپنا بچہ لے جا، تیرے بچے کی وجہ سے ہمارا مدرسہ بدنام ہو رہا ہے۔ وہ بڑا رویا پیٹا، انہوں نے ایک نہیں سنی، اس کو بھگا دیا، چلا گیا۔ سوات سے آگے کہیں کوئی دیوبندیوں کا کوئی دوسرا، جو اس کا جہاں علاقہ تھا نا، وہاں علاقے میں کوئی مدرسہ تھا، وہ بھی دیوبندیوں کا تھا، وہ بھی حفظ کا تھا۔ اس نے اپنے علاقے کے مدرسے میں، اب چونکہ وہ منت مانی ہوئی تھی، بولے حفظ تو میں نے کروانا،
وہاں داخل کروا دیا۔ وہاں 3 سال وہ بچہ پڑھا۔ 3 سال کے بعد پورا حافظ بنا، اور حافظ ایسا بنا کہ وہ آپ کو جیسے ذاکر نائک نہیں بتاتا سورت نمبر فلاں اور آیت نمبر فلاں اور چیپٹر نمبر فلاں، وہ ذاکر نائک کی طرح ہر ایک آیت کے نمبر بھی اسے یاد۔ اور حافظ عموماً آگے پڑھتا ہے، پیچھے نہیں پڑھ سکتا۔ کتنا بھی پکا حافظ ہو وہ پیچھے نہیں پڑھ سکتا، پہلے یہ آیت پھر وہ آیت پیچھے والی پھر اس سے پیچھے۔ اس کو آپ کوئی بھی آیت دیتے اور پوچھے آپ اس سے پیچھے کون سی ہے، اس سے پیچھے، وہ یوں الٹا سنانا شروع کر دیتا۔ اتنا پکا حافظ۔ وہ جب 3 سال کے بعد وہاں سے فارغ ہوا تو وہ چونکہ وہ پٹھان چڑا ہوا تھا، بھی ان کراچی والوں نے میرے بچے کو جو ہے ریجیکٹ کیا اور کہا اسی وجہ سے مدرسہ بدنام ہو رہا ہے، پڑھانا ان کو نہیں آتا، اور گلا میرے بچے کا کر رہے تھے۔ وہ آئے مدرسے، بچے کو آگے بٹھا دیا، بولے قرآن مجید بھی ان کے آگے رکھ دیا، بولے آپ میرے بچے سے قرآن سنو اور جہاں سے دل کرے سنو۔ اب یہ حافظوں کو گر معلوم ہوتے ہیں کہ کون کون سی جگہیں متشابہات والی ہیں، وہ فیل کرنے کے لیے وہ مقامات وہ محل اس سے سن رہے ہیں۔ کوئی یوصیکم اللہ فی اولادکم یہ والا لکو سن رہا ہے، کوئی کہاں سے سن، اس کو ذرا بھر گھبراہٹ نہیں ہوئی، وہ جگہ جگہ سے سناتا چلا گیا آیت نمبر، حتیٰ کہ وہ جس قرآن پہ اس نے حفظ کیا تھا، اس نے قرآن وہ آگے رکھا۔ اس کے والد نے کہا کہ جی جہاں سے آپ پوچھ رہے ہو میرے بچے سے یہ پوچھو کہ یہ آیت اس قرآن میں کس صفحے پر ہے، تو آپ کو صفحہ بھی بتائے گا کہ کس صفحے پر۔ پورا قرآن کا کمپیوٹر بن گیا۔ ان کو کہا کہ دیکھو آپ نے اسے خارج کیا تھا یہ قرآن حفظ کر۔ انہوں نے کہا کہ جی کہاں سے پڑھا ہے اسے؟ انہوں نے بتایا ہمارے محلے میں علاقے میں مدرسہ ہے وہاں سے پڑھا ہے۔ انہوں نے کہا ہم تمہیں ہوائی جہاز کا ٹکٹ دیتے ہیں، اس قاری صاحب کو 2-3 دن یہاں بلاؤ، وہ ہمارے مدرسے میں ہمارے اساتذہ کو آ کر لیکچر دے کہ بچوں کو پڑھانا کیسا ہے۔ اس کے پاس ایسا کون سا گر ہے کہ جو 3 سال تک ایک پارہ نہیں یاد کر سکا، وہ مزید 3 سال میں پورا قرآن اس طرح حفظ کر گیا ہے کہ ہم بھی اس طرح حفظ نہیں رکھتے جتنا یہ کیے ہوئے۔ خیر اس نے راضی ہو گیا اور اس نے بلوا لیا استاد آ گیا، اس سے پوچھا جی تم کیسے پڑھاتے ہو؟ اس نے وہی طریقہ بتایا جس طرح کراچی والے پڑھاتے تھے، بھی اس ٹائم میں سبق دیتا ہوں رات کو، اور پھر صبح سبکی سنتا ہوں، دوپہر کو منزل سنتا ہوں، اور وہ کریں یہ طریقہ تو ہمارا بھی، ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ وہ راز بتا جو تو نے چھپایا ہوا، یہ بچہ پڑھ ہی نہیں سکتا تھا، کیسے پڑھایا تھا؟ اس نے کہا رات کو جب عشاء کے بعد بچوں کو میں سبق دیتا ہوں، سبق دینے کے بعد پھر ان کو کہتا ہوں اب سو جاؤ، اب صبح پڑھیں گے۔ یہ رات کو سو جاتے ہیں، بچے سو جاتے ہیں، میں وضو کرتا ہوں، مصلی بچھاتا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں اور اللہ کے آگے رونا شروع کر دیتا ہوں، اور یہ کہتا ہوں کہ اللہ میرے بس میں یہی تھا، ان کے دماغ میں بٹھانا میرے بس میں نہیں ہے، میرے بس میں یہی تھا جو میں نے کر دیا۔ بچے سوتے رہتے ہیں، میں روتا رہتا ہوں، اسی طرح رات کافی گزر جاتی ہے، جب مجھے بھی نیند آنے لگتی ہے میں بھی سو جاتا ہوں۔ صبح جب میں بچوں کو بلاتا ہوں اور یہ سبکی کے ساتھ سبق سننے کے لیے، تو ہر ایک بچے کو ازبر یاد ہوتا ہے، ازبر یاد ہوتا ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اساتذہ کا اس میں بہت بڑا کردار ہے، بچوں کو اپنی دعاؤں سے محروم نہ کریں۔ ایک تو اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے، ہم وہابیوں نے دعا مانگنی چھوڑ دی، سرے سے دعا مانگنی چھوڑ دی، بلکہ بعض لوگوں نے تو بدعت کے فتوے لگا دی، دعا مانگنا ہی بدعت۔ دعا مانگو، اللہ سے مانگو، غیر اللہ سے تو نہیں کہہ رہے نا، اللہ سے مانگو۔ اساتذہ دعا مانگے، بچوں کو اپنی دعاؤں سے محروم نہ کریں،
اور بچوں کا فرض یہ ہے اساتذہ کی عزت کریں، ان کا احترام کریں اور ان کی بات کو پوری توجہ کے ساتھ سنیں اور اس کو پلے باندھیں۔ یہ دو کام جب طلباء اور اساتذہ آپس میں کریں گے انشاءاللہ آپ کے مدرسے کا نتیجہ دیوبندیوں کے اس مدرسے سے کم نہیں نکلے گا، انشاءاللہ ایسا ہی نکلے گا کہ آپ کے بچے قرآن کے کمپیوٹر بن کر نکلیں، قرآن کے کمپیوٹر بن کر نکلیں گے، چونکہ یہ قرآن تو دلوں کے زنگ اتارنے والی کتاب ہے نا، یہ اتارے گی۔ بس یہ میری آپ سے التجا تھی، درخواست تھی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔